الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سامعین محترم، آج نماز جمعہ کی نشست ہے۔ ماہ محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہیں۔ اور اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ چونکہ
اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے نزدیک اپنی زندگی کے ایام کو شمار کرنے کے لیے جو ایام شریعت اسلامیہ نے انہیں دیے وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہیں۔ اور ان میں سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے نزدیک اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، مسلمانان اسلام کو اس کا علم نہیں، کیونکہ جو رائج نظام ہے اس میں جتنے بھی کام چل رہے ہیں وہ عیسائیوں کے متعین کردہ جو شہور ہیں ان کے حساب سے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں نے شریعت کی بنیادی اور کئی چیزوں کو چھوڑ کر عیسائیت کو یا یہودیت کو اپنایا ہوا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے وہ مہینے جس کی ترغیب رسول اللہ نے دی اور صحابہ اکرام نے عمل کیا، مسلمانوں نے اس کو بھی ترک کیا ہے۔ اگر اس دھرتی پر اہل علم علماء نہ ہوتے تو شاید یہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ بھی مسلمانوں کو پتہ نہ ہوتے، یاد تو اب بھی نہیں، لیکن یہ پتہ نہ ہوتا کہ اسلامی تاریخ کہاں سے چلتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ اسی ماہ محرم کو اسلام کا پہلا مہینہ جس شخصیت نے بنایا اس شخصیت کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ کیا نام ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن ہجری کی بنیاد باقاعدہ سرکاری طور پر سیدنا فاروق اعظم نے نافذ کی ہے۔ تنہا نہیں نافذ کی، رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی تائید اور تصدیق میں نافذ کی ہے۔ اور عمر تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الحق علی لسان عمر و قلبہ۔ عمر تم بھی بڑے عجیب ہو، اللہ نے تیری زبان پر حق کو جاری کیا، صرف زبان پر نہیں تیرے دل پر بھی حق کو جاری کیا۔ یہ بشارت اللہ کے رسول نے اس لیے سنائی تھی
کہ عمر نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے وہ مسائل ایجاد کرنے تھے جو زمانہ رسالت میں اور زمانہ صداقت میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اور کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور آپ کے جانشین بلا فصل ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، عمر نے کیوں کیا؟ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں فاروق اعظم کی محفوظیت کی پیشین گوئی کر دی اور اس کے فیصلوں کو حق قرار دیا۔ جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، جعل اللہ، اللہ نے حق کو رکھا علی لسان عمر، یہ جو عمر کی زبان ہے اور پھر اس کا جو دل ہے، عمر کے دل میں جو بھی آئے گا وہ حق ہے، عمر کی زبان پر جو آئے گا وہ حق ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر جو عمل بھی اپنے دور خلافت میں کر کے گئے وہ سارا کا سارا دین ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ سارا کا سارا دین ہے۔ لہٰذا اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری سطح پر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کو نافذ کیا تو اس کو اسی طرح نافذ رکھنا، اس کو اپنانا، اس کو اپنی زندگی کے ایام میں لکھنا، اپنا ریکارڈ اس کے مطابق مرتب کرنا، یہ دین ہے۔ اس کے خلاف کرنا بے دینی ہے۔ اور اللہ نے فاروق اعظم کی اس تاریخی خدمت کی بنا پر فیصلہ یہ فرمایا کہ عمر تو میرے کاغذوں میں تو شہید ہے ہی ہے، لیکن میں تیری شہادت کو یکم محرم میں رکھوں گا تاکہ اسلام کی تاریخ کی جب شہادت آئے کہ عمر نے اسلامی سنہ ہجری کی بنیاد رکھی اور ادھر مصلی رسول پر تیرا تڑپتا ہوا لاشا نظر آئے، مدینے میں کوہرام مچے، خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، جانشین برحق، بطل حریت، بطل جلیل، امام العدل والصفا، صاحب الصدق والصفا والوفا والجفا، اپنے خون سے اسلام کی تاریخ کی ابتدا کر کے گیا ہے۔ اور الحمدللہ عمر ہمارے امام ہیں۔ عمر ہمارے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ عمر ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم ان کی اقتداء میں ہیں۔ اور عمر نے یہ امت محمدیہ کو اپنا خون دے کر سبق دیا کہ اگر رسول اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے عمر کا خون لگتا ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں یاد رکھو، اگر اسلام کی تاریخ کو تم نے زندہ رکھنا ہے تو عمر کی طرح خون دینا ہوگا۔ یکم محرم الحرام کس کی شہادت کا دن ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب محرم آتا ہے تو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، جی محرم آ رہا ہے، کیوں جی محرم تو ہر سال آتا ہے، نہیں اس میں حضرت حسین شہید ہوئے۔ اچھا جی شادی کے دن مقرر کرنے، دیکھنا محرم نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت حسین شہید ہوئے۔
ہم نے پورے 10 دن سبیلیں لگانی ہیں. کیوں؟ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. ہم نے کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، غم میں مبتلا ہونا ہے، اس لیے کہ حضرت حسین شہید ہوئے. یہ جو باتیں میں ابھی دہرا رہا ہوں، یہ باتیں دشمنان اسلام نہیں کرتے، یہ مسلمان کرتے ہیں. یعنی کسی مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ محرم میں فاروق اعظم شہید ہوئے. محرم میں، اونچی آواز سے، محرم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آج کل ایک بحث چھڑتی ہے لوگ اکثر کہ حضرت عمر فاروق کی تاریخ شہادت 27، 26 یا 28 بنتی ہے، یکم محرم نہیں بنتی. یہ بھی تاریخ کے ان حقائق کو اس لیے مسخ کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم کا نام محرم میں نہ آئے. ورنہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ میں جہاں 27 کی بات ہے وہاں یکم محرم کی بھی بات ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم سے اس لیے نکالا جاتا ہے کہ تاکہ صرف لوگ کہیں حسین ابن علی محرم میں شہید ہوئے. اسی لیے مسلمان اپنے ایمانی کیفیت کے ساتھ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کو عشرہ فاروق و حسین کے نام سے مناتے ہیں. بولیے کس نام سے مناتے ہیں؟ کس نام سے مناتے ہیں؟ فاروق و حسین کے نام سے. بھائی کیوں فاروق و حسین کے نام سے مناتے ہو؟ اس لیے کہ فاروق ہمارے امام ہیں، انہوں نے شہادت کی ریت ڈالی ہے، ریت. اور اسی شہادت نے حسین ابن علی کے قلب و جگر میں شہادت کا جذبہ پیدا کیا. اور نواسۂ رسول نے بھی جا کر پھر میدان میں مظلومانہ شہادت پائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یکم محرم اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے. اس کو جب بھی یاد کرو تو فاروق اعظم کی شہادت کا مہینہ ہے. کس کی شہادت کا مہینہ ہے؟ فاروق اعظم کی شہادت کا مہینہ. پھر بعد میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں یا ان کا کوئی اور بھائی بھی شہید ہے؟ چلو اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ذرا بات سمجھانے کے لیے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے نواسے کتنے ہیں؟ دو نواسے ہیں. کتنے ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت صرف دو ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ ہمارے یہاں مولانا حضرات بیٹھے ہیں وہ سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں دو نہیں ہیں. مولانا چھوڑیں، مجھے دیگر نوجوان بتائیں کہ حضور کے نواسے کتنے ہیں؟ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات سن لو، حضور کے خاندان کے نام یاد رکھنا عبادت ہے. اور جو لوگ یہ نام نہیں یاد کرتے، حضور کا نسب، حضور کا خاندان یاد نہیں رکھتے، وہ دین کے ایک بہت بڑے شعبے کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے.
حضور کی بیویوں کے نام یاد کرنا عبادت ہے، حضور کی بیٹیوں کے نام یاد کرنا عبادت ہے، حضور کے نواسوں کے نام یاد کرنا عبادت ہے، نواسیوں کے نام یاد کرنا عبادت ہے، حضور کے سسرالیوں کے نام یاد کرنا عبادت ہے، حضور کی جو بھی پیڑھی ہے، چاہے وہ ننہال کی پیڑھی ہے، دادکے کی پیڑھی ہے، وہ نام یاد کرنا اونچی آواز سے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضور کے 4 نواسے کتنے؟ کتنے ہیں؟ یہ سبق یاد۔ حضور کے کتنے نواسے؟ 4۔ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کوئی نام سنائے گا؟ آپ کو آتی ہیں؟ وہ میں یہ کہتا ہوں، ہاں سنا دو، آپ سنا۔ ہاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، ذرا توجہ کرنا، اس بات کو سمجھنا۔ حضور کی بڑی بیٹی زینب، حضور کی بڑی بیٹی نمبر 2 بیٹی رقیہ، نمبر 3 بیٹی، نمبر 4 فاطمہ الزہرا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری مسجدوں میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں صرف حضرت فاطمہ کا نام ہے، باقی 3 کا نام نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، اور جو خطبہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اس میں سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین کا نام لیا جاتا ہے، باقی نواسوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ جو لوگ یہ خطبہ پڑھتے ہیں کل قیامت والے دن رسول اللہ کو چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ کیا رسول اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ کیا تمہیں میرے اولاد کے بارے میں شک تھا کہ زینب میری بیٹی نہیں تھی، رقیہ ام کلثوم میری بیٹی نہیں تھی، کیا حسن و حسین کے علاوہ جو میرے نواسے ہیں وہ میرے نواسے نہیں تھے؟ تو یہ خطبہ لکھنے والا بھی اور خطبہ پڑھنے والا وہاں جواب کیا دے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، جس جگہ پر جمعہ پڑھو اگر خطبے میں حضور کے نواسوں کے نام نہ ہوں، بیٹیوں کے پورے نام نہ ہوں، بعد میں ادباً مولانا صاحب کو عرض کیا کرو حضرت کم از کم خطبہ تو وہ پڑھیں جو کل رسول اللہ کو منہ تو دکھا سکو۔ کتنی بیٹیاں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ حضور کی بڑی بیٹی زینب صلوات اللہ علیہا ابو العاص بن ربیع الاموی کے نکاح میں آئی۔ یہ حضور کا داماد ہے۔ کون ہے یہ؟ کیا نام ہے؟ ابو العاص بن ربیع الاموی۔ یہ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ کی پہلی زوجہ، اسلام کی معینہ اور مددگارہ، رسول اللہ کی نبوت کو پھیلانے والی خاتون جنت، جنت کی خواتین کی اماں سیدہ خدیجہ الصدیقہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی بھتیجے ابو العاص کے نکاح میں رسول اللہ نے دی ہے۔ ابو العاص داماد بھی ہیں سیدہ خدیجہ کے اور بھتیجے بھی ہیں، بولیے، اور بھتیجے بھی ہیں۔ آقا یہ جو بڑی بیٹی ہے نا جس کے بارے میں آپ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بھتیجے ابو العاص کو دے دوں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، عرش برین کے مالک نے یہ پہلے سے منگنی کرا کے رکھی ہے۔ کنز العمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی،
اور اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جب تک کہ مجھے اللہ سے اجازت نہیں ملی۔ میں نے جتنی ازواج اپنے عقد میں لائی اللہ کے حکم سے، اور اپنی بیٹیاں جن کو دی وہ بھی اللہ کے حکم سے دی۔ وہ بھی کس کے حکم سے دی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور پھر اسی زینب کے بطن مبارک سے علی پیدا ہوئے، یہ حضور کا بڑا نواسہ۔ کیا نام ہے؟ علی بن ابی العاص، علی بن ابی العاص بن ربیع الاموی، خاندان بنو امیہ کا وہ عظیم الشان انسان ابو العاص، اس کا بیٹا بھی ابو عظیم الشان علی بن ابو العاص۔ یہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، خطبہ دے رہے ہوتے، علی بن ابو العاص آتے، رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر جاتے۔ اور انہی کی بہن ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ یہ حضور کی نواسی ہے، دوتری۔ کیا نام ہے؟ امامہ۔ امامہ محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تو یہ آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاتی۔ جب رسول اللہ رکوع اور سجدے میں جاتے اس کو نیچے اتار دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر اس کو اپنے کندھے پہ سوار کر دیتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچی کو کندھے پہ کیوں اٹھاتے ہو؟ فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو، دوتری ہے میری، نواسی ہے، مجھے اس سے پیار زیادہ ہے۔ یہ آ کر جب میرے جسم سے لپٹتی ہے نا تو میں محمد فرط محبت میں، اپنی نواسی کے محبت میں بہت آگے چلا جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی خیال نہیں رہتا۔ یہ امامہ میری وہ پیاری بیٹی ہے۔ آج آپ نے کبھی اس سے یہ حضور کی نواسی کا نام سنا امامہ؟ یہ حضور کا خاندان ہے۔ یہ یاد کرو، کل بخشش کا ذریعہ بنے گا، نہیں تو سبائی پروپیگنڈے میں اس قدر اہل سنت تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اہل سنت کہلاتے کہلاتے کہیں روافظ کی لائن میں جہنم کی طرف نہ جا رہے ہوں۔ اور یہ جو علی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا پیار کیا کہ جہاں جاتے انگلی پکڑی ہوئی نواسے کو ساتھ لے کر جاتے، جس میٹنگ میں جاتے، جس مجلس میں جاتے، علی کو ساتھ لیا ہوا۔ علی ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے۔ کون سا علی؟ ابو العاص کا بیٹا، زینب کا بیٹا، نواسہ رسول۔ حتیٰ کہ جب فتح مکہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول مدینے کی طرف مدینے سے مکہ کی طرف آئے، کالی پگڑی باندھ کر فرمایا میرے نواسے علی میری سواری پہ سوار ہو جا، آج تو میرے پیچھے بیٹھے گا تاکہ میں دنیا کو بتلا دوں محمد تنہا نہیں، محمد کا بیٹا قاسم نہیں رہا تو کیا ہوا، ابراہیم نہیں رہا تو کیا ہوا، اور پھر طیب طاہر نہ رہا تو کیا ہوا، لیکن میرا نواسہ علی تو موجود ہے، میری پشت کے پیچھے بیٹھ جا، میں تیرے ساتھ تجھے اپنے ساتھ بٹھا کر فخر کرتے ہوئے آج مکہ میں داخل ہوں گا، اور یہ بتلاؤں گا دنیا کو محمد جہاں صحابہ کے ساتھ ہے وہاں اپنے خاندان کے بڑے فرزند علی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس لیے بٹھایا کہ محمد اتنے بہادر ہیں اور ان کا نواسہ بھی بہادر ہے۔ وہ جو آپ کی سواری پہ سوار جو علی بیٹھا تھا وہ علی بن ابی طالب نہیں، وہ علی بن ابی العاص ہیں۔ ہمارے یہاں لکھا تھا نا حضرت علی تھے، حضرت علی، وہ حضرت علی ہی تھے، لیکن ابو العاص کے بیٹے رسول اللہ کے نواسے، بولیے رسول اللہ کے نواسے۔ اور جب فتح مکہ ہو گیا، رسول اللہ جب بیت اللہ کے پاس پہنچے، مطاف میں پہنچے، دیکھا بیت اللہ پہ بت ہیں، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت۔ تو پھر یوں دیکھا تو علی بن ابی العاص ساتھ، فرمایا نواسے ذرا محمد بیٹھنے لگا ہے، محمد کے ان مبارک نبوت والے کندھوں پر اپنے قدم رکھو۔ حضرت علی نے یہاں کندھے پر اپنے پاؤں رکھے۔ حضور نے فرمایا بیت اللہ کی چھت پر جتنے بت ہیں ان کو توڑ کر رکھ دو، دنیا کو سبق ملے
امام الانبیاء بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، امام الانبیاء کی اولاد بھی بتوں کے خاتمے کے لیے آئی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی آل رسول ہیں وہ بت شکن ہوں گے، بت پرست نہیں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اونچی آواز۔ آل رسول ہمیشہ بت شکن ہوتے ہیں، شرک شکن ہوتے ہیں، ہادم شرکت ہوتے ہیں، حامی سنت ہوتے ہیں، ماہی بدعت ہوتے ہیں، کفر اور ضلالت کے مقابلے میں جان تو دیتے ہیں مگر سودا بازی نہیں کرتے۔ یہ حضور کے نواز سے بڑا نواسا کون ہے؟ علی بن ابو العاص۔ اور اس وقت جب رسول اللہ کے کندھے پہ چڑھے ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی، بعض نے 14 لکھی، بعض نے 15 لکھی۔ پھر یہی نواسا، اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں سنیے ذرا، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ہاں رسول اللہ جب فتح مکہ سے پہلے حضرت زینب ہجرت کر کے گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو علی ہے نا یہ مجھے دے دو، زینب یہ مجھے دے دو۔ ابو جی میرے لخت جگر، میں اس کو دیکھ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتی ہوں۔ فرمایا زینب جو بھی ہے یہ مجھے دے دو، میرے گھر میں رہے گا، میں اسے پالوں گا، میں محمد اس کی پرورش کروں گا۔ مکہ میں تھا تو ابو طالب کے بیٹے علی کی پرورش کی، مدینے میں ہوں تو مجھے دوسرا علی آج مل گیا، ابو العاص کا بیٹا، میں اس کی پرورش کروں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی ابو طالب کا بیٹا آئے رسول اللہ کی پرورش میں وہ بھی انمول بن جاتا ہے، ابو العاص کا بیٹا آئے وہ بھی انمول بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو پھر رسول اللہ نے تربیت کی، جو اپنی وہ سواری پر سوار کر کے فتح مکہ میں لائے، بت شکنی کروائی، بت توڑوائے، ان سے سبق دے گئے بیٹا محمد دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن میرا مشن اور پیغام اپنے سینے میں محفوظ رکھنا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کہنے لگے 22 سالہ یہ نوجوان علی بن ابی العاص امیر المومنین سلطنت روم کے خلاف جہاں جہاد کے لیے لشکر جا رہا ہے، میرا نام لکھیے، میں وہاں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، رومیوں کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا نواسہ رسول ہو، ہمارے سامنے رہتے ہو تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، جہاد میں کوئی قسمت سے ہی واپس آتا ہے۔ فرمایا امیر المومنین جانے تو دو، نانا کی شریعت کے لیے رومیوں کو شکست دوں گا۔ اور یہ جو اقبال ہے نا جس نے بانگ درا میں ایک نوجوان کا تذکرہ کیا ہے، جو اقبالیات پڑھتے ہیں، اقبال نے وہ نوجوان کہاں سے لایا؟ وہ رسول اللہ کا نواسہ علی بن ابو العاص ہے، جس نے سلطنت روم کی شکست کے لیے جنگ یرموک میں وہ کردار ادا کیا، دیوانہ وار لڑا، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر دیا۔ رسول اللہ کے نواسوں میں یہ پہلا وہ نواسہ ہے جو میدان کارزار میں اقدامی جہاد میں کفریہ سلطنت کے مقابلے میں تلوار لے کر اترا، واپس نہیں آیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ میدان کارزار میں رسول اللہ کا ایک ہی نواسہ شہید ہوا، علی بن ابی العاص۔ بولیے کون؟ کون؟ علی بن ابی العاص، ایک ہی رسول اللہ کا نواسہ میدان کارزار میں شہید ہوا۔ دوسرا نواسہ حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی زوجہ ہے۔ کس کی زوجہ ہیں؟ اونچی آواز سے، کس کی زوجہ ہیں؟ حضرت عثمان کی۔ ان سے پیدا ہوا عبداللہ بن عثمان، عبداللہ بن، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس لیے اب آگے تفصیل نہیں کروں گا، نام یاد کرواؤں گا بس۔ عبداللہ بن عثمان، اور اگر مولانا 5-7 منٹ اوپر ہو گئے تو یہ کوئی ناراض نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عثمان، یہ حضرت رسول اللہ کی جو دوسرے نمبر پر بیٹی تھی رقیہ، یہ حضرت عثمان سے نکاح کروایا، اس سے پیدا ہوئے، اور مکہ میں ان کا پورا خاندان آباد تھا۔ عبداللہ بن عثمان، محلہ عبداللہ بن عثمان، اور آج بھی شاید ہوگا۔
پھر ان کی اولاد قرطبہ گئی، اشبیلیہ گئی، وہاں سے آج دنیا میں جتنے اپنے آپ کو عثمانی کہلاتے ہیں وہ عبداللہ بن عثمان کی اولاد ہیں، وہ عبداللہ بن عثمان کی اولاد ہیں، وہ بھی سید ہیں، بولیے وہ بھی۔ آج تو لوگوں نے یہ بھی نظام بنا رکھا ہے جو حضرت حسین کی اولاد سے ہے وہی سید ہے، حضرت علی کی اولاد سے ہے وہی سید ہے، باقی کوئی سید نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے۔ اونچی آواز سے، کتنے بیٹے؟ حسن بڑے ہیں، حسین ایک بیٹا اور بھی ہے، لیکن وہ بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی وفات پا گیا تھا، اس کا نام پتہ نہیں کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا نام محسن تھا اور بعض کہتے ہیں محسن تھا۔ محسن تھا یا اونچی آواز سے، محسن تھا یا محسن؟ یہ بھی رسول اللہ کے 2، حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حسن و حسین، اور تیسرا بیٹا محسن یا محسن۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، حضرت حسن بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسن کی شہادت کا تذکرہ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت حسن بھی شہید ہوئے اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن کے گھر میں جو ان کی بیوی تھی جادہ بن اشعث بن قیس، یہ صدیق اکبر کی بھانجی تھی۔ کس کی بھانجی تھی؟ اونچی آواز سے، کس کی بھانجی تھی؟ وہ کس کی بھانجی تھی؟ ہاں، صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی بھانجی حضرت حسن کی زوجہ، حضرت حسن کو زہر دیا ان بے ایمانوں نے جو حضرت حسن سے اس لیے ناراض تھے کہ معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو کہنے لگے جادہ نے زہر دے دیا۔ آپ کئی تاریخ دانوں سے اور تاریخ پڑھنے والوں سے یہ سنیں گے جادہ نے حضرت حسن کو زہر دیا، کیوں؟ بھانجی جو صدیق اکبر کی تھی۔ تو یہ تہمت بھی صدیق کے گھرانے پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، صدیق کی بھانجی حسن کی با وفا زوجہ تھی، حسن کی با وفا زوجہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسین، اور حضرت حسین کہاں شہید ہوئے؟ اونچی آواز سے، کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں۔ محسن بچپن میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، اور ایک نواسی رہ گئی، امامہ، جس کا نام میں نے بتایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی میں دنیا سے جانے لگی ہوں، میرے دن کم ہیں، میرے ابو نے مجھے بلا لیا۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی میں تو عالم برزخ میں جا رہا ہوں، رونا نہیں، میں برزخی مقامات پر تیرا انتظار کروں گا، تو بھی جلدی مجھ سے آ کر ملے گی۔ اور سیدہ فاطمہ سے رسول اللہ زیادہ محبت اس لیے کرتے تھے، زینب بھی فوت ہو گئی، رقیہ بھی فوت ہو گئی، ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، تنہا فاطمہ رہ گئی۔ اور سیدہ فاطمہ کی شکل مبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی تھی، تو کبھی فاطمہ کو دیکھتے تو خدیجہ یاد آتی، کبھی فاطمہ کو دیکھتے تو زینب یاد آتی، کبھی رقیہ یاد آتی، کبھی ام کلثوم۔ کہتے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تجھ میں مجھے کئی شکلیں نظر آتی ہیں، تنہا فاطمہ تجھ سے تیری ذات کا ہی پیار نہیں، تجھ میں مجھے رقیہ کا بھی پیار بھی ہے، زینب کا بھی ہے، ام کلثوم کا بھی ہے، اور تیری اماں خدیجہ کا بھی۔ جب ساری کائنات کے لوگ مجھے کہہ رہے تھے محمد کو پتھر مارو، محمد کو مکے میں جینے نہ دینا، میں گھر آتا تھا تو خدیجہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہتی تھی اور نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء پریشان کیوں ہوتا ہے، خدیجہ تو تیرے ساتھ ہے۔ ہر آدمی میری حوصلہ شکنی کرتا تھا، خدیجہ نبوت کے کاموں میں میری حوصلہ افزائی کرتی تھی، اس نے اپنی ساری سرمایہ کاری میں محمد کے قدموں میں نچھاور کر کے بتلا دیا، محمد
جہاں تک خدیجہ کی ذات کی بات ہے وہ بھی قبول کر لی تو نے، خدیجہ کا مال ہے وہ بھی قبول کر، نبوت کے مشن میں جہاں پہلا قدم تیرا ہوگا دوسرا قدم خدیجہ کا ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں، میں تیرے گھر سے جا رہی ہوں، اپنے ابا کے پاس جا رہی ہوں، امام الانبیاء کے پاس جا رہی ہوں، لیکن شادی تو تم نے کرنی ہے، شادی تو تم نے، اور جن کی بیوی مر جائے ان کو شادی کرنی چاہیے، بے شک بڈھا ہو اس کو شادی، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب یہ ہمارے کلچر کے نوجوان کوئی بوڑھا آدمی شادی کرے تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں بڈھے کو کیا ضرورت ہے شادی کی، کوئی شادی کی بڈھے کو ہی ضرورت ہوتی ہے، جوان کو نہیں ہوتی۔ اور جن کی ماں مر جائے، باپ بوڑھا ہو، بیٹوں پر لازم ہے کہ زبردستی باپ کو شادی کروائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ بڑے مزے کا مسئلہ ہے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے جاتے ہوئے وصیت کر کے جائے فلاں خاتون سے شادی کر لینا، ایسے ہی میرے نام پہ نہیں پیٹتے رہنا، کبھی ادھر کبھی کوئی چائے بھی نہیں بنا کر دے گا۔ بیوی ہوگی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں دو ہی تو رشتے ہیں، یا ماں کا یا بیوی کا، یا ماں نخرے مانتی ہے یا بیوی مانتی ہے، باقی کون مانتا ہے؟ تو فرمایا علی تو ہے بھی تھوڑا نخرے والا، اور میں نے تیرے نخرے بھی اٹھائے، نبی کی بیٹی ہوں، تیرے لیے بہترین زوجت تلاش کر کے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد میری بھانجی، میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ ہے، اس سے نکاح کرنا۔ حضرت فاطمہ کے بعد رسول اللہ کی بڑی نواسی حضرت زینب کی بیٹی جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتی تھی، فاطمہ نے فرمایا میں رسول اللہ کی محبوب بیٹی تھی، اور تیری بیوی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں اپنی جگہ اس کو دے کر جا رہی ہوں جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوئی، علی میرے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ تو حضرت امامہ رسول اللہ کی نواسی بعد میں کس کے نکاح میں آئی؟ اونچی آواز سے، بعد میں کس کے؟ پھر جب حضرت علی شہید ہو گئے تو یہی امامہ عبداللہ ابن جعفر کے عقد میں گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا جعفر بن ابی طالب کا بیٹا عبداللہ ابن اس کے عقد میں گئی، نہیں محمد بن جعفر کے، عبداللہ ابن جعفر نہیں، محمد بن جعفر کے عقد میں گئی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں۔ سبق یاد ہوا؟ اونچی آواز سے سبق یاد ہوا؟ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ سارے بتاؤ، یہ جو باہر اندر بیٹھے، کتنی بیٹیاں حضور کی؟ نواسے کتنے؟ نواسیاں کتنی؟ ایک۔ حضرت فاطمہ سے بھی دو بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے ام کلثوم، ایک کا نام ہے زینب۔ ایک کا نام ہے ام کلثوم، بس یہ دو ختم، یہ اس پر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا سیدہ فاطمہ نے ام کلثوم اپنی بہن کے نام پر بیٹی کا نام رکھا، زینب اپنی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا۔ اور جب ام کلثوم جوان ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا عمر تو نے اپنی بیٹی رسول اللہ کو دی تھی، علی چاہتا ہے کہ میری بیٹی سے تو نکاح کرے، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا سسر بنا ہوا اچھا لگتا ہے اور میں تیرا سسر بنا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ تو جا رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا سسر عمر جا رہا ہے، میں بھی چلوں تو لوگ کہیں عمر کا سسر علی جا رہا ہے، تاکہ مجھے تیرے نام سے لوگ پکاریں۔ آج لوگ کہتے ہیں علی اور عمر کی لڑائی تھی، لڑائی کہاں تھی؟ علی نے فرمایا میں تیرا سسر ہوں، عمر بڑے تو بڑے ہو، امام ہو، لیکن لوگ یہ تو کہیں نا کہ عمر داماد ہے علی کا۔ اور یہ جو دوسری ہے نا زینب، زینب کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ اونچی آواز سے، کس سے ہوا؟ زینب۔ یہ وہی زینب ہے جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ گئی تھی کوفہ میں، اور یہ اس وقت عبداللہ ابن جعفر کے عقد میں تھی۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا حسین ابن علی جا رہے ہیں، خطرناک کھیل ہے، تم نہیں جا سکتی ہو۔ حضرت حسین اور عبداللہ ابن جعفر آپس میں کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ جعفر کے بیٹے ہیں، عبداللہ یہ علی کے بیٹے ہیں۔ جعفر اور علی سکے بھائی ہیں۔ کیا ہیں یہ؟
اب وہ اپنے چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھی. عبداللہ ابن جعفر نے کہا نہیں جا سکتی ہو. زینب نے کہا بھائی جا رہا ہے. فیصلہ کر لیا اس نے, میں تنہا نہیں جانے دوں گی. جہاں پر میرے بھائی کا خون گرے گا اس سے پہلے زینب اپنا خون گرائے گی. اگر میرے بھائی کو خطرہ لاحق ہوا, میں سامنے کھڑی ہو کر سب سے پہلے میں قربانی دوں گی. عبداللہ مجھے اجازت دیتے ہو تو فبہا, وگرنہ مجھے طلاق دو, میں ابھی جاؤں گی. خون جو فاطمہ کا تھا, علی کا تھا, حسین کو تنہا کیسے جانے دیتی؟ وفا, بھائی کے ساتھ وفا تو دیکھو. اور کربلا کی اس دشت میں, اس ظلم و ستم کی وادی میں, جب حضرت حسین پر ظالموں اور بدبختوں نے جو لے کر گئے تھے, انہوں نے حملہ کر کے ان کا پورا کنبہ قبیلہ شہید کیا, اس میں زینب بچ گئی تھی. حضرت زینب اور حضرت علی جس کو زین العابدین کہتے ہیں وہ بھی بچ گئے تھے. بعد میں یہ جو زینب یہاں سے دمشق گئی اور دمشق میں رہی اور وہیں بنو امیہ کے قبرستان میں دفن ہوئی. آج بھی ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے جس میں حضرت معاویہ اور یزید کی قبریں ہیں. سبائیوں نے بڑا لڑایا, مگر زینب جاتے جاتے بھی بتلا گئی کہ اگر میرے بھائی حسین کا قاتل بنو امیہ ہوتے تو میں کبھی ان کے قبرستان میں دفن نہ ہوتی. میں دفن ہو کر سبق دے رہی ہوں کہ جس بھائی کے لیے میں نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے شوہر سے طلاق لی, عبداللہ ابن جعفر سے میں طلاق لے کر آئی تھی حسین کے لیے, اس کے دشمن کے گھر میں رہ کر اس کے قبرستان میں دفن ہونا کبھی قبول نہ کرتی اگر یہ قاتل ہوتے. قاتل وہ ہیں جو لے کر آئے تھے, قتل انہوں نے کیا جنہوں نے ان کو یہاں لایا کہ ہم تمہیں عراق کی حکومت دیں گے. یہاں لا کر شہید کر کے وہ بدلہ لیا کہ جب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پر حسین ابن علی نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ انت امامنا یا معاویہ, معاویہ آپ ہمارے امام ہو, ہم حسن اور حسین دونوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں. ان ظالموں نے وہ خندق رکھی ہوئی تھی, حسن کو زہر دیا اور حضرت حسین کو کربلا میں جا کر شہید کر دیا. حضرت حسین مظلومانہ شہید ہے. بولیے حضرت حسین, سارے بولو حضرت حسین. کون سے شہید ہیں؟ اور ان کے قاتل وہی ہیں جو ان کو لے کر گئے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.